یہ کہانی ہے ایک ایسے عام پریوار میں پیدا ہوئے خاص نوجوان کی جس نے اپنی لگن، محنت اور پازیٹیو سوچ سے ایک ایسا لیڈر بنا جس کا امپیکٹ مڈل ایسٹ سے لے کر پوری دنیا نے محسوس کیا۔ اور آگے کئی صدی تک محسوس کرتا رہے گا۔ جن کے مضبوط ارادے اور جذبوں نے ان کو نیشنل لیڈر سے سپریم لیڈر تک بنایا، جس نے 4 ڈیکیڈز تک ایران کے فیصلوں کو پربھاوت کیا اور اپنے ملک کو مڈل ایسٹ میں ایک اسٹرانگ ریجنل پاور بنایا۔ ایران کے پولیٹیکل اور ریلیجیس سسٹم کو نئی روشنی دی، ایک نئی دشا دیا، جس نے ایکسس آف ریزسٹنس کنسپٹ کو مضبوط کیا، یعنی ایک ایسا گروپ بنائی جو یو ایس اور اسرائیل کے پالیسیز کے خلاف ڈٹ کر کھڑا رہا۔ ایک ایسا لیڈر جس نے ہزاروں پابندیوں کے بعد بھی ایران کو دنیا کے سامنے وہ طاقتور ملک بنا کر ابھارا جو عرب خطے کو ابھی کئی صدی لگے گی، جس نے 86 سال کی عمر میں بھی اپنے دشمنوں کی دھمکیوں کا بھرپور جواب دیتا اور میدان جنگ میں اکیلا ہو کر بھی ایک ساتھ کئی دشمنوں کو للکارتا، جس نے ٹنل میں چھپنے کے بجائے شہادت کو چنا۔ Ayatollah Khamenei was killed in a joint strike by the US and Israel. مسلم ورلڈ کی اس صدی کا بہترین مجاہد، محافظ، سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی۔ تاریخ تھا 19 اپریل 1939، سوموار کا دن۔ ایران کے نارتھ ایسٹ شہر مشہد میں ایک ریلیجیس فیملی میں بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے سید علی حسینی خامنئی، جس کو بعد میں دنیا آیت اللہ سید علی خامنئی کے نام سے جانتی ہے۔ پتا حج سید جاوید خامنئی جو بے حد غریب تھے، مسجدوں میں بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے جن سے ان کا گھر چلتا تھا۔ پتا کے اسلامک اسکالر ہونے کی وجہ سے کم عمر سے ہی آیت اللہ سید علی خامنئی ریلیجیس ایجوکیشن میں ڈیپلی انوالوڈ ہو گئے اور اسلامک اسٹڈیز شروع کر دی۔ ان کو بڑے بوڑھوں میں یا استاد کے ساتھ بیٹھ کر سماجی سیاسی باتیں کرنا سننا بہت پسند تھا، جس سے ان کو گہرائی سے سمجھا اور آگے چل کر وہی سب کچھ پولیٹیکل کیریئر میں فائدہ ثابت ہوا۔ 1958 میں انہوں نے اسلامک سیمینری آف قوم اور حوزہ آف نظب جیسے بڑے اسلامی ریلیجیس سینٹر میں پڑھائی کی، جہاں انہوں نے شریعہ لا اور مسلم تھیولوجی کی مضبوط بیس خود برجردی سے پائی، جو اس وقت کے سیاہ ورلڈ کے سب سے بڑے ریلیجیس لیڈر میں سے ایک تھے۔ اس سے انہوں نے ریلیجیس رولز اور ایتھکس کو سمجھنے میں مدد ملی۔ امام روح اللہ خمینی سے انہوں نے ریلیجیس کو پالیٹکس کے ساتھ جوڑ کر چلانا سیکھا، یعنی صرف اسلامک نالج نہیں بلکہ سماج اور سیاست کو اسلامک پرنسپل سے گورن کیسے کریں۔ امام خمینی نے انہیں جسٹس اور ریزسٹنس اگینسٹ آپریشن کے بارے میں بھی ڈیپلی سکھایا۔ تو وہیں آیت اللہ حائری سے خمینی نے ہائر لیول اسلامک فلسفی، قرآن انٹرپریٹیشن اور ڈیٹیل ریلیجیس ریزننگ کو بھی سیکھا۔ یہ وہ تعلیم ہوتی ہے جہاں خود فتویٰ دینے کے لیے کوالیفائڈ ہو جاتا۔ سال 1960 کے آتے آتے تک آیت اللہ سید علی خامنئی پورے تیار ہو گئے تھے کہ اب سیاست میں قدم رکھ سکے، اور پھر آیت اللہ سید علی خامنئی نے امریکہ کے کٹ پتلی ایرانی حکمران شاہ محمد رضا پہلوی کے خلاف کرانتی کاری آندولن میں حصہ لیا، جس وجہ سے انہیں کئی بار جیل بھی جانا پڑا، لیکن ان مشکلوں نے انہیں کمزور نہیں کر پایا بلکہ ان کے اندر انیائے کے خلاف کھڑے ہونے اور لوگوں کی اگوائی کرنے کی طاقت اور ہمت اور بھی مضبوط کر دی، اور 1979 کے اسلامک ریولوشن میں اہم بھومکا نبھایا، جس سے امریکہ کے کٹ پتلی ایرانی حکمران شاہ محمد رضا پہلوی کی مونارکی ختم ہوئی اور اسلامک ریپبلک کی شروعات ہوئی۔ آیت اللہ خمینی ایک اچھے پولیٹیشین کے ساتھ ساتھ اسلامک تھیولوجی کے بڑے چہرے کے روپ میں ابھرے، جس وجہ سے ایران میں ان کا انفلوئنس بڑھنا شروع ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا ایران کو ویسٹرن انفلوئنس سے بچانا ہی دیش کا پہلا ٹارگٹ ہے۔ جب روح اللہ خمینی کی لیڈرشپ میں 1979 کی اسلامک ریولوشن میں امریکہ کٹ پتلی شاہ کی سطح ختم کرنے کے بعد خامنئی کو ترنت ہی ریولوشنری کونسل میں شامل کر لیا گیا، جہاں اب وہ نیو گورنمنٹ کے ٹاپ گروپ میں تھے جو دیش اب چلانے والے تھے۔ پھر انہوں نے ڈپٹی منسٹر آف ڈیفنس اور پھر اسلامک ریولوشنری گارڈ کارپ یعنی IRGC کے سپروائزر کے روپ میں کام کیا۔ یہ وہی سیکیورٹی فورس ہے جو ایران کو ایکسٹرنل انٹرنل خطرے سے روکنے میں کام کرتی ہے۔ 1981 میں آیت اللہ سید علی خامنئی کو پریسیڈنسی کا موقع ملتا ہے۔ دراصل اس وقت ایران کی راجنیتی بہت مشکلوں سے گزر رہی تھی، کئی سینئر لیڈر کی ہتھیائیں، حملوں کا معاملہ آ رہا تھا، اور ایسے وقت میں تہران کے PM آفس میں میٹنگ کے دوران بم بلاسٹ ہوتا ہے
جس سے ایران کے پریزیڈنٹ محمد علی رضائی اور پی ایم محمد جاوید باہنار دونوں کی ایک ہی وقت میں موت ہو جاتی ہے۔ تب پریسیڈنسی کونسل آف گارڈینز نے چناؤ کے لیے نام منظور کیا۔ اس وقت ایران میں پریسیڈنسی کے لیے کینڈیڈیٹ کو کونسل آف گارڈینز دوارا اپروو ہونا پڑتا تھا۔ اس الیکشن میں کیول کچھ اپرووڈ کینڈیڈیٹ ہی تھے، پر خامنئی کو لوگوں نے ووٹ دے کر پریزیڈنٹ الیکٹ کر دیا۔ وہ لگ بھگ بنا کانٹیسٹ کے، بنا کوئی مشکل مقابلے کے اس الیکشن کو جیت گئے، اور وہ اس طرح ایران کے پہلے مولوی پریزیڈنٹ بنے۔ پہلے مولوی کو پریزیڈنسی تک جانے کی انومتی نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن اس سمے اسپیشلی آیت اللہ خمینی نے بدلتے پولیٹیکل سچویشن میں ان کو لوگوں نے خوب سپورٹ کیا، اور اپنی فرسٹ ٹرم کے بعد 1985 میں پھر سے جیت حاصل کی اور پریزیڈنٹ بنے رہے۔ یہ اور بات ہے کہ پریزیڈنشیل رول ان دنوں ایران میں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوا کرتا تھا۔ پریزیڈنٹ ہونے کے باوجود اس سمے سب بڑے ڈیسیزن زیادہ تر پرائم منسٹر اور ادر سینئر لیڈر کے پاس ہوا کرتی تھی، مطلب جو ریئل کنٹرول تھا وہ لیڈرشپ کے دوسرے حصوں میں تھا۔ ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ خامنئی کے دونوں پریزیڈنشیل ٹرم کے دوران ایران عراق وار جاری رہی تھی، جس میں انہوں نے سرکار اور سیکیورٹی دونوں ویوستھا کو خود سنبھالا تھا اور وار ریلیٹڈ ڈیسیزن خود لیے تھے۔ آخرکار 1988 میں جنگ ختم ہو گیا اور ایران کو ایک اور دھچکا لگنا ابھی باقی تھا، اور 4 جون 1989 میں ایران کے فادر آف دا نیشن یعنی سپریم لیڈر روح اللہ خمینی کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ ایران کے لیے بہت بڑا لاس تھا، پورا ملک سوگ میں تھا، اور پھر آیت اللہ سید علی خامنئی کو ایران کا سپریم لیڈر چنا جاتا ہے۔ یہ ایران کی سب سے پاورفل پوزیشن ہے، یعنی پریزیڈنٹ سے بھی اوپر۔ اسی سال آیت اللہ سید علی خامنئی نے ایران کی کنسٹیٹیوشن میں بڑا بدلاؤ، جس سے سپریم لیڈر کی پاور اور بھی کلیئر اور اسٹرانگ ہو سکے تاکہ ان کی اتھارٹی اور مضبوط ہو۔ ساتھ ہی 1989 میں پرائم منسٹر کا پد بھی ہٹا دیا۔ اب ایگزیکٹو پاور سیدھے پریزیڈنٹ کے پاس آ گئی، لیکن فائنل اتھارٹی سپریم لیڈر یعنی خامنئی کے پاس ہی رہی۔ سپریم لیڈر بننے کے بعد آرم فورس، جوڈیس، اسٹیٹ میڈیا، فارن پالیسی، ان سب پر ان کا فل کنٹرول ہو گیا۔ انہوں نے ایران کی فارن پالیسی کا فوکس ریسسٹنس یعنی مقابلہ پر رکھا، خاص طور پر یو ایس اور اسرائیل کے خلاف۔ ایران نے مڈل ایسٹ میں اپنا ریجنل انفلوئنس بڑھایا اور حزب اللہ، حماس اور دوسرے پراکسی گروپ کو سپورٹ دیا۔ ان کی یہ اسٹریٹجی ان کے سپورٹر کے نظر میں ہیرو بنا دیا، لیکن امریکہ اور اسرائیل اسے کہا ایران ٹیررزم کو بڑھاوا دیتا ہے، جو دنیا کے لیے چنتا کا وشے ہے۔ وہیں ہیومن رائٹس اور یو این انویسٹیگیٹر نے آیت اللہ سید علی خامنئی پر کئی آروپ بھی لگائے کہ پروٹیسٹر کو بروٹلی کریک ڈاؤن کیا، جہاں کئی لوگ مار دیے گئے، اریسٹ کر کے ٹارچر کیا گیا اور انفیئر ٹرائلز ہوئے، انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہوا اور ماس اریسٹڈ کا یوز ہوا تاکہ پروٹیسٹر کی آواز کو دبایا جا سکے۔ یہ سب کچھ شروع ہوا ایک لڑکی کی موت سے۔ دراصل ایران میں گارڈینز پیٹرول، جسے گشت ارشاد بھی کہا جاتا ہے، ایران کی ایک مورالٹی پولیس ہے جس کا اہم کام ہے لوگوں کے کپڑوں اور پبلک بیہیویئر پر نگرانی رکھنا۔ ستمبر 2022 میں ماشا امینی نام کی 22 سال کی کرد ایرانی لڑکی کو اسی گارڈینز پیٹرول نے حراست میں لیا کیونکہ وہ حجاب صحیح طریقے سے نہیں پہنا تھا۔ پر ہوا یہ کہ حراست کے دوران ہی اس کی طبیعت خراب ہوئی اور کچھ ہی سمے بعد اس کی موت ہو گئی۔ اب یہ بات سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں کو پتا چلا تو پریوار اور کئی لوگوں نے آروپ لگایا کہ پولیس نے مار پیٹ کی اور اس کو مار ڈالا، جبکہ سرکار نے کہا کہ موت ہیلتھ پرابلم سے ہوئی، اور اس کے موت کے بعد ملینز آف پیپل اسٹریٹ پر اتر آئے، حجاب، برقع کے خلاف پروٹیسٹ کی، برقع نہ پہننے کی آواز اٹھائی، تو گورنمنٹ نے سخت قدم اٹھائی کیونکہ آیت اللہ خمینی شروع سے ہی لبرل پالیسیز کے خلاف رہے۔ آنے والی جتنی بھی پریزیڈنسی کی حکومت میں ان سب کو آیت اللہ خمینی کا نصیحت رہا ہے کہ سسٹم کا کور ریلیجس کنٹرول چینج نہیں ہونی چاہیے، اور یہی وجہ سے ورلڈ میڈیا ہو یا لبرلزم تھنکر آیت اللہ خمینی کو کرٹیسائز ہونا پڑتا ہے ان سے۔ دوسری طرف محمود احمدی نژاد کی پریزیڈنسی میں ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو کھل کر سپورٹ کرنے لگا اور کہا کہ یہ ہمارا حق ہے، تو دنیا کے ساتھ ٹینشن بڑھنے لگا۔ امریکہ اور اسرائیل کہنے لگا کہ ایران نیوکلیئر پاور کا ہونا دنیا کے لیے خطرہ ہے اور اسے روکنا چاہیے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ملٹری اسٹرائک اور کورٹ آپریشن کے ذریعے ایران کے نیوکلیئر فیسلٹیز کو، نیوکلیئر انفراسٹرکچر کو، سائنٹسٹ کو ٹارگٹ کرنے لگا
تاکہ ایران کی نیوکلیئر ایمبیشن کو ختم کیا جا سکے۔ تب آیت اللہ خمینی نے ایک فتویٰ دی جس میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے نیوکلیئر بوم حرام ہے۔ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جنگ کے میدان میں کسی بچے، بوڑھے اور عورت کو نہیں مارا جائے، بلکہ درختوں کو بھی کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ایٹم بم تو ایسی چیز ہے جس کے پھٹنے سے ہر جاندار چیز کو مار دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے۔ 14 جولائی 2015 میں آسٹریلیا میں ایک جگہ ہے وائنا میں، ایران نے امریکہ، رشیا، یونائیٹڈ کنگڈم، چائنا، فرانس، جرمنی کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کے لیے تیار ہو، جس میں ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام لمٹ کرنے کا پرومس کیا، پر شرط رکھا کہ ہمارے اوپر سے سنکشن یعنی پابندیاں ہٹانی ہوں۔ ایران کے پریزیڈنٹ حسن روحانی نے اس ڈیل کو سائن کی، جس میں آیت اللہ خمینی سپریم لیڈر کے طور پہ سنبھل کر ڈیل کرنے کی نصیحت۔ انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یو ایس اور اسرائیل ڈیل پر قائم نہیں رہے، اور پھر ہوا ٹھیک یہی۔ اسرائیل اور سعودی عرب اس ڈیل کے خلاف تھے۔ سعودی کا کہنا تھا کہ اس ڈیل سے پابندیاں ہٹنے سے ایران فائنینشلی اسٹرانگ اور پاورفل بنے گا، جس وجہ سے مسلم ورلڈ کا سپریم لیڈر ایران بن جائے گا اور سعودی عرب کا مسلم ورلڈ کے بیچ انفلوئنس کم ہو جائے۔ تو 2018 میں یو ایس ڈیل سے باہر نکل گیا۔ تو جب امریکہ نیوکلیئر ڈیل سے باہر نکلا تو ایران کے پرتی رویہ کافی کڑا کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر کڑے اکنامک سینکشن لگا دیے، آئل ایکسپورٹ پر روک لگا دیے، بینکنگ ریسٹرکشن، دنیا کی جتنی بھی فارن کمپنیز تھی سب کو ایران سے بزنس نہ کرنے کی وارننگ دی گئی۔ اور جب امریکہ اسرائیل کو یہ سب کچھ کرنے سے پیٹ نہیں بھرا تو امریکہ نے ایران کے آفیشیل ملٹری فورس یعنی اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپ IRGC کو آفیشیلی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا۔ یہ ایسا پہلی بار تھا جب کسی دیش نے کسی دوسرے دیش کی آفیشیل ملٹری فورس کو ٹیررسٹ کا لیبل لگایا۔ اور یہ بات ختم یہاں تک نہیں ہوتا ہے، بلکہ 2020 میں ایئر اسٹرائک میں امریکہ اور اسرائیل کی ملی بھگت، ایران کے کمانڈر قاسم سلیمانی اور IRGC کمانڈر عباس، سینئر IRGC کمانڈر غلام علی راشد اور IRGC کے بریگیڈیئر جنرل حسن کو مار دیا۔ اس سے پہلے نیوکلیئر سائنٹسٹ مسعود علی محمدی کو 2010 میں تہران میں بم سے اڑا دیا۔ یہ سب ہائی پروفائل اسیسینیشن تھا، اور ابھی موجودہ وقت میں 28 فروری 2026 میں آیت اللہ سید علی خامنئی کو ان کے اپنے ریزیڈنس پر یو ایس اسرائیل ایئر اسٹرائک کر کے مار ڈالا۔ امریکہ ہو یا اسرائیل ہو یا ہو سعودی عرب، مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ایران کو آرتھک روپ سے کمزور کرنا، تاکہ وہ نیوکلیئر پروگرام اور ریجنل انفلوئنس نہ بڑھا سکے۔